السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 960، سورۃ القصص، آیت نمبر 68 تا 70، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَرَبُّکَ، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویختار، اور وہ پسند کرتا ہے، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، الخیرۃ، کوئی اختیار، سبحانہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور وہ برتر ہے، اما، ان سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّکَ، اور آپ کا رب، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، تکنو، چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، وما، اور جو کچھ، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ، اور وہی ہے، اللہ، لا، نہیں، الہ، کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہی، لہو، اسی کے لیے ہے، الحمد، تمام تعریفات، فی الاولی، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الحکم، حکم، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ القصص میں آج کے سبق کی یہ آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے فرمایا، پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ چن لیتا ہے، یعنی جس کو چاہے وہ چن لے، جس کا چاہے وہ انتخاب کر لے، اور اللہ کے ماں سوا کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، نہ خود سے نہ عطا کیا ہوا۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ تو کیا مطلب سارے اختیار میرے اللہ کول نے، تمام اختیارات کا مالک ایک اللہ اکیلا ہے۔ کفار و مشرکین نے اعتراضات کیے کہ اللہ نے اگر نبی چننا تھا تو کسی اور کو چن لیتا، اللہ نے فلاں کو نبی رسول کیوں چنا، فلاں کو نبی رسول کیوں چنا۔ مختلف پیغمبروں پر یہ اعتراضات ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام پر بھی ایسے کئی اعتراضات کیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، وہ جو پیدا کرے وہ جس کو چن لے،
بات اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سے کویسچن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ضرور پوچھتا ہے۔ پاک پروردگار نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق کہ وہ جو کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ مطلب اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس پروردگار سے ہم کویسچن نہیں کر سکتے، اللہ کے کسی کہنے یا کرنے پر ہم سوال کھڑا نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ کی مرضی کہ وہ جو پیدا کرے وہ جسے چاہے چن لے۔ جیسا کہ اللہ پاک پروردگار نے رسالت کے لیے جناب نوح علیہ السلام کو چن لیا، جیسا کہ اللہ نے ختم نبوت اور رسالت کے لیے اور اولاد آدم کی سرداری کے لیے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما لیا، جیسے اللہ نے مہاجرین و انصار کو چن لیا، جیسے اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے خلفائے اربعہ کا چن لیا، جیسے اللہ نے صحابہ کی جماعت میں وہ عشرہ مبشرہ کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کا انتخاب کر لے۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک اگر نازل بھی کیا گیا ہے تو کسی چودھری اور سردار پر ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے، ان کے پاس تو کوئی چودراہٹ، کوئی بنگلہ، کوئی نوکر، یہ چاکر، کوئی بینک بیلنس، کوئی زمین، کوئی اراضی، کوئی پیسہ اور دولت تو نہیں ہے۔ تو جی اللہ کی مرضی، اللہ کے کسی کیے یا کسی کہے پر کوئی سوال کھڑا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ پیدا کرنے والا ہی وہی ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا ہے نہیں، بلکہ سب پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور پروردگار کی مرضی ہے، رب کی مرضی، وہ جس کو چاہے چن لے۔ جب پیدا کرنے والا وہی تو چننے میں بھی مرضی اسی کی، اور اللہ کے ما سوا غیر اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے ہم جانتے ہیں نا کہ خالق صرف ایک اللہ ہے اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے۔ تو اللہ کے ما سوا کے لیے کبھی بھی کوئی اختیار نہیں، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ اگر کسی کو اختیار ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے کی بجائے کشتی میں ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی اختیار ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی غرق ہونے والوں میں نہ ہوتی۔ اگر کسی کو کوئی اختیار ہوتا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو بنا کر ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم نہ ڈالا جاتا۔ اگر کسی کو کوئی اختیار ہوتا تو ابو طالب جہنم نہ ہوتے۔ اگر کسی کو کوئی اختیار ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ انا ابی و اباک فی النار، میرا اور تیرا باپ جہنم میں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار ہوتا تو آمنہ کے لیے استغفار کرنے سے منع نہ کیا جاتا۔ اگر کسی کو کوئی اختیار ہوتا تو پیغمبر کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازہ پڑھنے پر آئندہ کے لیے منافقوں کے جنازے پڑھنے سے منع نہ کیا جاتا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ تو کیا فرمایا؟ کسی کے لیے کبھی بھی کوئی اختیار نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ قیامت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آزر بجو کی شکل بنا دیا جائے گا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر، اب ٹانگوں سے پکڑیں گے تو سر نیچے ٹانگیں اوپر نہ، تو اسے الٹا جہنم ڈال دیا جائے گا۔ تو اختیار ہوتا تو اپنے باپ کو جہنم سے روک لیتے۔
کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور انسان کو جو اللہ نے یہ دی ہے کہ انسان کی مرضی ہے کفر کرے، شرک کرے، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، تو عمل بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر اور اس کے اختیار کے بغیر نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں جی، نہ تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی مرضی اور اللہ کی جو ہے وہ چاہت سے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹے معبود بنا لیے، وہ لات ہو، منات ہو، عزا ہو، ود ہو، سوا ہو، اور وہ حجویری ہو، اجمیری ہو، پاک پتن والا ہو، فلاں فلاں بتوں اور مردوں کو انہوں نے معبود بنا ڈالا۔ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ نہیں دیا، تو یہ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا انما الہکم الہ واحد، بات ہی ختم، خلاص۔ معبود صرف ایک ہے، باقی سب جھوٹے معبود ہیں۔ وحدہ لا شریک جو معبود برحق ہے وہ تو آسمانوں سے اوپر عرش پر بلند ہوا، تو یہ کون ہے پھر؟ لات منات ود اور یہ بابے اجمیری حجویری، یہ سب جھوٹے خدا ہیں، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ اور ان لوگوں نے ان بابوں کو بڑے اختیارات سونپ رکھے ہیں، اولاد دینے والا، تو کوئی رزق دینے والا، تو کوئی مصیبتیں دور کرنے والا، تو کوئی بگڑی بنانے والا، تو کوئی مقدموں میں خلاصی دینے والا، وہ کیا کہتے ہیں، تو کوئی بیڑی پار لگانے والا، میری کشتی پار لگا دے، کیونکہ بھئی اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ پانی پر کس کا حکم چلتا ہے؟ پانی پر کس کا اختیار ہے؟ پانی کے خالق کا یا مخلوق کا؟ خالق کا اختیار ہے، مخلوق تو خود بے بس ہے۔ اگر کسی کے پاس اختیار ہوتا، اللہ اکبر، تو جناب یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکا جاتا یا دریا میں ان کو چھلانگ لگانی پڑتی؟ اگر یونس علیہ السلام کے پاس اختیار ہوتا تو کوئی مچھلی کے پیٹ میں جاتا؟ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے؟ وہ تو مچھلی کو حکم دیتے، او مچھلی تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے نگل لیا، جلدی کرو مجھے ساحل پر پھینکو۔ وہ سمجھ گئے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے جناب حضرت یونس نبی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا اقرار اور اپنے گناہ، اپنی خطا پر اللہ سے معافی۔ انہیں پتا تھا میرے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ پانی پر میرا زور ہے نہ مچھلی نے میری بات ماننی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ مچھلی پر اختیار ہے تو اللہ رب کا ہے، اور رب العالمین نے پھر مچھلی کو حکم دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ہی نگل لیا، اور مچھلی نے ہی رب کے حکم سے انہیں سمندر پر بھی پھینک دیا اور ساحل پر پھینک دیا۔ بھلا کوئی اپنا کھایا ہوا رزق اور اپنی کھائی ہوئی خوراک بھی نکالتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، ہمارا ہاضمہ ہو، ہمیں طاقت ہو۔ تو جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہنچے تو وہ تو ان کی خوراک بن گئے۔ اب مچھلی نے تو انہیں کھا پی کے ہضم کرنا تھا، لیکن جب یونس علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں،
تو پتہ چلا کہ مچھلی پر بھی اختیار اللہ کا ہے. تو مچھلی کو حکم ہوا اور مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا، باہر نکال دیا. اللہ اکبر. لیکن مشرکوں نے اپنی طرف سے بابے بنا لیے، بابوں کو اپنی طرف سے بتوں اور مردوں کو اختیارات سونپ دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحان ہے، پاک ہے. ہاں جی، اس کی ربوبیت کے اندر نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ خلقت پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے، نہ خود سے شریک ہے، نہ اللہ نے کسی کو شریک بنایا. وہ رب سبحان ہے، پاک ہے، اور وہ ہے بھی بہت بلند. کتنا بلند ہے؟ الرحمن علی العرش استوی. وہ عرش پر بلند ہوا. اور عرش کہاں ہے پتہ ہے نا؟ 7 آسمان ہیں، ان سے کہیں اوپر اللہ کا عرش ہے. عرش پر کرسی ہے. پروردگار عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا. جنہیں تم نے شریک بنا رکھا، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ سانجیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے. اور پروردگار جانتا ہے جو سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں یا ظاہر. ایک بات صرف میرے دل میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ بھی جانتا ہے. ایک بات میں خسر پھسر میں کرتا ہوں، اللہ وہ بھی جانتا ہے. ایک بات میں اعلانیہ کرتا ہوں، اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو اعلانیہ بات کو تو سب جانتے ہیں، پھر اللہ بھی جانتا ہے، تو کیا فائدہ، کیا مطلب؟ ایک ساتھ کئی بندے بات کر رہے ہوں تو سب نہیں سنتے. ہزاروں لاکھوں باتیں کر رہی ہوں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، جانتا ہے. دل کی ہے جانتا ہے، خسر پسر ہے جانتا ہے. مجمع عام میں شور شرابہ ہو رہا ہے، کچھ سمجھائی نہیں دے رہا، اللہ سب کی جانتا ہے، سب کی سمجھتا ہے. اور اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ جو اللہ ہے، وہ جو اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دنیا آخرت میں سب اسی اللہ کی تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قیامت کے دن کوئی لات اور منات کے سامنے، کوئی بتوں اور بابوں اور مردوں، حجویریوں اور اجویریوں کے سامنے پیش نہیں ہوگا. سب کو ایک ایک کر کے اللہ پروردگار کے سامنے پیش ہوتا ہے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.